اپنی بیٹیوں کو سکھائے، منگنی ٹوٹ جانے کے بعد موت نہیں ہو جاتی، طلاق خلا کے بعد زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ کوئی آپ کو ریجیکٹ کر جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بدصورت ہیں۔ اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے کسی شہزادے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ظلم پر ایک حد تک خاموشی اچھی ہے، مسلسل سہنا عقل مندی نہیں ہوتی۔ اپنے لیے بولنا غلط نہیں ہوتا۔ اپنی بیٹیوں کو بتائیں، اس جہاں کا مالک آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ روشنی سیاہی کے آخری حصے میں پھوٹتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہر بیٹی کا نصیب ایسا ہو جیسا کہ نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا اور حضرت علی علیہ السلام کا پیغام عرش سے چل کر آیا تھا۔ اپنی بیٹیوں کے حق میں دعا کیا کریں، حضرت فاطمہ زہرا کی تسبیح کر کے۔ فاطمہ زہرا کی تسبیح اس طرح کیا کریں: سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 313 مرتبہ پڑھ کر آپ ایک تسبیح یا مسبح الاسباب کی کیا کریں، اور اپنی بیٹیوں کے حق میں دعا کیجیے، انشاءاللہ بہت پیارے نصیب ہوں گے۔ اس تسبیح کو فاطمہ زہرا کی تسبیح کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ تسبیح حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے خود پڑھی تھی اپنی شادی کے لیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے لیے خواہش مند تو بہت تھے، لیکن حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ تسبیح پڑھی تو عرش الہی پر اللہ تعالیٰ نے آپ کا رشتہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے طے فرمایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے عرش سے پیغام بھیجا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی شیر خدا کا رشتہ عرش پہ طے فرما دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری سناؤ کہ فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی طے فرما دی گئی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کا جشن عرش پر بھی منایا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر بیٹی کا نصیب حضرت فاطمہ زہرا کے جیسا ہو۔ اس وظیفے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹی کا نصیب اتنا خوبصورت لکھ دیتا ہے کہ رشتہ خود چل کے گھر تک آتا ہے۔ یہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ جس نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے الحمدللہ وہ اپنے گھروں میں شاد و آباد ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔